بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس پہ ہم لوگ کہاں پڑھ رہے تھے یاد ہے؟ کون سی گردان تھی؟ اس بات فعل یہ والا تھا. اچھا ٹھیک ہے ہاں یہی تھا. آج بس وہی گردانیں ہی چل رہی ہیں اجوف واوی کی الگ الگ اس کی الگ الگ سیگوں سے، یعنی کہ ماضی مضارع جتنی بھی گردانیں ہیں وہ سب الگ الگ سیگوں سے آ رہی ہیں. تو پچھلی گردان میں ہم نے پڑھا تھا اس بات فعل ماضی مجہول، اور اس کی گردان میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں کیا تعلیل واقع ہوئی ہے. تو اس میں بتایا تھا کہ نوع قاعدہ سے تعلیل اس میں ہوئی ہے اور کن کن سیگوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو اس میں 2 قسمیں تھیں. پہلے کے 5 کے سیگے جو ہیں ان میں کچھ ایک دوسری طرح سے تبدیلی تھی، مطلب تمام تبدیلیاں ایک ہی ہیں لیکن نوعیت میں تھوڑا سا فرق ہے. تو قیلا قیلا قیلو قیلت قیلت یہاں تک بتایا گیا تھا الگ ہے اس میں تھوڑا سا، اور اس کے بعد قلنا سے لے کر کے آخر تک اس میں تھوڑی دوسری طرح کی بات تھی جو نیچے لکھی ہوئی ہے، واضح ہے. اس کے بعد آج والی جو گردان ہے اس بات فعل مضارع معروف، یعنی کہ فعل مضارع معروف مثبت اجوف واوی سے جو کہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہو. تو اجوف واوی جو باب نصرہ ینصرو سے آتا ہو جیسے قال یقولو، تو اس کے فعل مضارع مثبت کی گردان کیسے کی جائے گی اور اس گردان کے اندر کیا کیا مطلب تعلیل واقع ہوگی، کہاں کہاں تعلیل واقع ہوگی، تو وہ جو ہے یہاں پر بتانے کی کوشش کریں گے. یہاں پر لکھا ہوا ہے، جی پڑھو اس کو جو ہے یہ والا. جی جی یہاں پر سمجھ میں آیا کہ اس میں تعلیل کہاں واقع ہوئی ہے؟ آسان سا ہے. جی یقول ایک کیبل اگر ہم بات پیچھے ہم سمجھ چکے ہیں، یہ بات پیچھے آ چکی ہے، وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو یقولو جو ہے ابھی نیچے اسی چیز کو بتایا ہوا ہے. تو یہاں پر جو یقولو ہے 8واں قاعدہ جو پیچھے آ چکا ہے تعلیلات کی بحث میں، اس میں جو وہی 8واں قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا. تو یقولو اصل میں یقولو ہے کیونکہ یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے. تو نصرہ کا جو مضارع آئے گا وہ ینصرو آئے گا، تو اسی کے وزن پر اس کو بھی آنا چاہیے. تو اس کا وزن ہوگا اس وجہ سے یقولو. یہاں پر 8واں قاعدہ ہے کہ واو اور یا اگر متحرک ہوں، اس سے پہلے ساکن ہو، تو اس کی حرکت اس ماقبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں، جو شرط ہے وہاں پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہاں پر کیا یقولو، واو کی حرکت ماقبل کو دیا، یقولو بن گیا، کوئی چیز نہیں ہے. یقولو یقولان یقولون، اب پوری گردان اسی یقولو کے طرز پر ہوگی. تو یقولو یقولان یقولون، تقولو تقولان یقولنا، ٹھیک ہے نا. جی یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کچھ دکھائی دے رہا ہے یقولنا پر، اور بھی کچھ اس میں ہوا ہے. جی ہاں یقولنا تھا، یہاں پر ایک کام اور ہوا ہے، وہ یہ کہ اصل میں تھا یقولنا، تو واو کی حرکت کو، یعنی کہ واو پر جو ضمہ ہے اس کو کاف کو دیا، یعنی کہ پہلے جو ساکن ہے اس کو دیا. اب اس کے بعد اس میں ایک کام ایکسٹرا اور یہ کرنا پڑا کہ حرکت ماقبل کو منتقل کرنے کے بعد پھر واو ساکن ہو گیا اور لام بھی ساکن ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ واو استوائی ساکنن کی وجہ سے گر گیا ہے، تو یقلنا ہو گیا ہے. اس کے بعد ایسے ہی جیسے کہ اور جو ہے تقریباً ویسے آئیں گی، اور یہ یقلنا جو ہے ایسے ہی باتیں سیم کہی جائے گی توقلنا کے بارے میں، جو کہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جیسے گردان کریں گے، یہ پوری گردان جو ہے ابھی آئے گا آگے پھر بتا دیں. تو یہاں پر جو ہے یقلنا جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ. اس کے بعد واحد مذکر حاضر کا صیغہ یہاں پر تھا تقولو،
تثنیہ کا حیثیت ہے، تثنیہ مذکر حاضر، تقولان یہ دونوں محذوف ہیں کیونکہ ان سے پہلے جو ہے انہی جیسے سیگے آ چکے ہیں، جیسے کہ تقولو جو واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے یہ، اور تقولان جو کہ تثنیہ مؤنث غائب کا سیگا ہے، دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، اسی لیے یہ حذف کرتے رہتے ہیں اپنے۔ تو تقولو تقولان، اس کے بعد تقولون یہ موجود ہے، اور اس کے بعد ہے تقولو، پھر ایک اور ہے یہاں پر، یہ تقولو نہیں ہے بلکہ یہ تقولینہ ہے، سیدھے تقولونہ ہے، اس کے بعد تقولینہ ہے، اس کے بعد تقولان ایک یہاں پر اور ہے جو کہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کے بعد تقلنا ہے، یہ والی جو بات میں کہہ رہا تھا تقلنا کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو تقلنا ہے اور یقلنا دونوں میں سیم ایک ہی چیز ہوئی ہے۔ یہاں پر تقلنا کی اصل کیا ہے؟ تقولنا، واو کی حرکت کو ماقبل کو دیا، یعنی کہ قاف کو دیا، تو قاف مضموم ہو گیا، واو ساکن ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، اس لیے واو گر گیا ہے، تو ہو گیا تقلنا۔ اقول و نقول، اقول و نقول میں بالکل یہی اقولو کی طرح سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، واضح ہے گردانی جی؟ آواز جا رہی ہے جی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے اسی بات کو نیچے بتا رہے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں، یعنی کہ جو صیغے ابھی فعل مضارع مثبت معروف کی جو گردان ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں کہ اصل میں قاف کو سکون اور عین کلمہ کو ضمہ تھا، یعنی کہ ان تمام صیغوں کی اگر ہم اصل نکالیں گے تو وہاں پر ہمیں ملے گا کہ قاف ساکن تھا اور عین کلمہ مضموم تھا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں کہ اصل میں قاف کو سکون اور عین کلمہ کو ضمہ تھا۔ آٹھویں قاعدہ سے، پیچھے 8واں قاعدہ آ چکا ہے، 8ویں قاعدہ سے واو کا ضمہ قاف کو دے دیا، واو کا ضمہ ماقبل والے ساکن یعنی کہ قاف کو دے دیا، تو اس طرح سے باقی صیغوں میں ہو جائے گا، یقول و یقولان ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اور یقلنا اور تقلنا میں وہ واو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یقلنا اور تقلنا یعنی کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دو صیغے جو یہ ہیں، اس میں واو کی حرکت کو ماقبل کو دینے کے بعد پھر یہ واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے جی؟ واضح ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس بات فعل مضارع مجہول، یعنی کہ فعل مضارع مجہول مثبت کی گردان اجوف واوی سے جو باب نصر عنصروں سے آتا ہو، تو باب نصر اجوف واوی جو باب نصر عنصروں سے آتا ہے، اس کی مثال قال یقولو ہے، تو اسی سے فعل مضارع مجہول مثبت کی گردان کیسے کی جائے گی؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یقالو یقالان یقالون، تقالو تقالان یقلنا، تقالو تقالان تقالون تقالین تقالان تقلنا، وقالو نقالو۔ اچھا، یہاں پر جو ہوا ہے، یہاں پر بس تھوڑا سا اور مطلب کوئی الگ قاعدہ اس میں چیز نہیں واقع ہوئی ہے، وہی ہے۔ تو یقالو کی اصل کیا ہے جی؟ یقالو کی اصل یقولو ہے۔ یہاں بھی 8واں قاعدہ وہی ہے کہ واو یہاں پر متحرک واقع ہوا ہے، یعنی کہ واو پر فتحہ ہے اور اس سے پہلے ایک حرف ہے جو کہ ساکن ہے اور وہ قاف ہے، تو اس واو کی حرکت کو جو کہ فتحہ کی حرکت ہے ماقبل والے ساکن یعنی قاف کو دے دیا، تو اب جب اس کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یقولو بن جائے گا، ہیں؟ جب یقالو اس کی اصل ہم کہہ رہے ہیں کہ یقولو ہے، یقولو، تو واو کی حرکت جب قاف کو دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یقولو، ہے نا جی؟ اب اسی قاعدے میں یہ بھی بات آئی تھی کہ حرکت ماقبل کو دینے کے بعد اگر وہ حرکت فتح کی ہے تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، آیا تھا کہ نہیں؟ یہ بات آ چکی ہے۔ تو ہاں، تو یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ یہ واو کی حرکت کو جب ہم نے ماقبل والے ساکن کو دیا، قاف کو دیا، تو اب یہ واو ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے فتح ہو گیا، تو اب کیا ہو جائے گا کہ یہ واو الف سے بدلا جائے گا، تو پھر یہ یقالو بن جائے گا، اور بالکل یہی چیز تمام صیغوں میں لاگو ہوگی، تمام صیغوں میں جاری ہوگی۔ تو یقالو کی اصل ہے یقولو، یقالانے کی اصل ہے یقولانے، یقالون کی اصل ہے یقولون، تقالو کی اصل ہے تقولو، تقالانے کی اصل ہے تقولانے، یقلنا کی اصل ہے، کیا بنے گا یہاں پر جی؟ یقلنا کی اصل ہے یقولنا۔ اس کے بعد ہے تقالو، یہاں پر جو محذوف ہے واحد مذکر حاضر، تو وہ بھی تقولو تقولانے،
یہ بھی تقولونا، اس کے بعد تقولینا، اس کے بعد تقولان، اس کے بعد یہاں بھی تقولنا، اور یہاں بھی اقولو، یہاں بھی نقولو۔ واضح ہے نا یہ؟ جی اب نیچے دیکھتے کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں کہ قاف کو سکون اور واو کو ضمہ تھا، یہاں بھی تمام صیغوں میں قاف کو سکون اور ضمہ نہیں ہو رہا ہے، واو کو فتح تھا، ٹھیک ہے، فتح ہے، ضمہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں کہ قاف کو سکون اور واو کو فتح تھا، جیسے کہ یقولو، قاف ساکن ہے اصل کے اعتبار سے، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ یقولو جو اصل ہے اس میں قاف ساکن ہے اور واو فتح ہے، تو واو کو کہہ رہے ہیں فتح تھا، یعنی کہ 8ویں قاعدہ سے واو کا فتح قاف کو دے دیا، قاف کو دے کر، یعنی کہ 8واں قاعدہ جو ہے اس سے واو کے فتح کو قاف کو دے دیا گیا، پہلے والے کو، جو کہ 8واں قاعدہ بار بار آ رہا ہے، واو کو الف سے بدل دیا، یعنی کہ واو کا فتح جب ماقبل والے ساکن کو دیا تو اب اس واو کو الف سے بدل دیا، تو اب اس طرح سے کیا ہو جائے گا، یقالو ہو جائے گا، اور باقی تمام گردانیں اسی طرح سے ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور یقلنا و تقلنا میں، پہلے وہاں بھی جو ہے یقلنا اور تقلنا میں جو ہے وہاں بھی اجتماع ساکنین ہوا تھا، لیکن وہاں پر جو اجتماع ساکنین ہوا تھا، یعنی یہاں پر جو اس فعل مضارع معروف مثبت کی گردان میں یقلنا اور تقلنا میں اجتماع ساکنین ہوا تھا، لام کے درمیان اور واو ساکن کے درمیان، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی اجتماع ساکنین ہوگا لام کے درمیان اور کس کے درمیان، الف کے درمیان، جی۔ تو یہاں پر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اور یقلنا و تقلنا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف گر گیا، تو یہاں پر اس کی اصل پہلے سے شروع میں اس کی اصل تھی یقولنا، تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ واو کی حرکت جو کہ فتحہ کی ہے ماقبل والے قاف کو جو کہ ساکن ہے دے دیا گیا، اور پھر اب اس واو کو چونکہ یہ واو ساکن ہے اور اسے پہلے فتحہ ہے تو اس واو کو الف سے بدل دیا، اور پھر یہ الف تو چونکہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتی ہے، تو اس الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، تو اس الف کو کیا کر دیا گیا، گرا دیا گیا، تو یہی بات کیا ہے یقلنا میں بھی ہوگا اور یہی تقلنا میں، تو یقلنا کی اصل ہوگی یقولنا، جو کہ تعلیل کے بعد یقالنا بنے گی اور پھر الف گر جائے گا، ایسے ہی تقلنا جو ہے یہ تقولنا اس کی اصل ہوگی جو کہ تعلیل کے بعد تقالنا ہوگی اور پھر الف گر جائے گی اجتماع ساکن میں سے، کیونکہ اس طرح سے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ آگے والی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، یعنی کہ فعل مستقبل معروف جس کی نفی کی گئی ہو، یعنی کہ جس کی نفی کی گئی ہو نا لن لا کر کے، یعنی کہ تاکید والی نفی کی گئی ہو لن لا کر کے، اور یہ فعل مستقبل معروف مضارع ہی ہوگا، تو یہ فعل کس سے ہونا چاہیے، اجوف سے ہونا چاہیے، اجوف واوی جو کہ نصرہ ینصرو سے آتا ہو، کیونکہ ساری چیزیں کیا ہے اجوف واوی ہی کی یہاں پر چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں گردان اس کی کہہ رہے ہیں لن یقول ویڈیو صاف لن یقول لن یقول لن یقول لن تقول لن تقول لن یقولنا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لن تقول، یہ بھی جو جہاں پر محذوف ہے اس کو بھی پڑھ رہا ہوں، لن تقول لن تقول لن تقول لن تقولی، اس کے بعد لن تقول لن تقولنا لن اقول لن نقول، یہاں اس میں کچھ ہے کوئی نئی چیز، وہی چیز ہے قاعدہ نمبر 8، بالکل وہی سے، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، جو پہلا والا صیغہ صرف دیکھتے ہیں یہاں پر، تو لن نے آ کر کے صرف اتنا کیا ہے کہ جو فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کو یہاں پر اس نے کیا ہے فتحہ دے دیا گیا، جیسے لن کے بارے میں پیچھے پتا ہے کہ لن کیا کیا کرتا ہے جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لن کیا کرے گا، آخر یعنی کہ 5 صیغوں کے آخر میں وہ فتحہ دیتا ہے، کون سے صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ہاں یہ ہے نا، ان 5 صیغوں کے آخر میں لن فتحہ دے گا، لیکن فعل مضارع کے آخر میں، ایسے ہی وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی لگا ہوا ہے ان کو لن گرا دیتا ہے، تو نون اعرابی کے کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لگا ہوا ہے، وہ تثنیہ کے 4 صیغے، یعنی کہ ایک تثنیہ مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب، تیسرا تثنیہ مذکر حاضر، چوتھا تثنیہ مؤنث حاضر، اور اس کے بعد جمع کے جو دونوں صیغے ہیں، جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں، ایک جمع مذکر غائب کا اور ایک جمع مذکر حاضر کا،
اور ایسے ہی ایک واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کتنے سیغے ہوئے؟ 4 5 6 7 سیغے ہیں فعل مضارع کے جن کے آخر میں نون اعرابی لگا ہوتا ہے. تو یہ لن کیا کرتا ہے؟ اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جیسے کہ تمام سیغوں میں دیکھتے ہیں نون اعرابی گرا ہوا ہے. ہاں جو جمع مؤنث کے جو نون ہیں، چاہے وہ جمع مؤنث غائب کا نون ہو یا کہ جمع مؤنث حاضر کا نون ہو، اس کو لن کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے اصل پر رہتا ہے. تو یہ لن کے بارے میں بات تھی جو کہ پیچھے آ چکی ہے. تو لیکن یہی لن یہی عمل کیا ہے اس نے، اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. باقی اگر تعلیل کے اعتبار سے دیکھیں گے، یعنی کہ تعلیل جو ہوئی ہے، جو ہوتی ہے، تو تعلیل میں وہی ہے. قاعدہ نمبر 8 یہاں بھی فٹ ہوا ہے. لن یقولا اصل میں کیا تھا؟ لن یقولا تھا. لن یقولا تھا. واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اس لیے اس واو کی حرکت کو ما قبل والے ساکن کو دے دیا تو لن یقولا ہو گیا. اور باقی جو باتیں ہم نے کہی تھیں لن یقلنا اور لن تقلنا میں کی اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ واو گر گیا ہے، تو وہی چیز یہاں بھی کہی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جو چیز وہاں تھی فعل مضارع، جیسے سے پہلے پیچھے جو گردان گزری ہے فعل مضارع مثبت معروف، جو تعلیل جو مطلب چیزیں وہاں ہوئی ہیں وہی چیزیں یہاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی آسان بحث ہے، اس میں کچھ مشکل چیز ہے نہیں. ویسے کہہ رہے ہیں کہ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، یعنی کہ فعل مستقبل مجہول یعنی کہ مضارع مجہول کی گردان اس کی جو ہے اس پر لن داخل کر کے، فعل مضارع جب اس فعل مضارع ہے جب اس پر ہم لن داخل کریں گے تو اس کے اندر نفی کا معنی آ جائے گا اور تاکید کا معنی اس میں آ جائے گا. کیونکہ لن یہ معنی کیا ہے؟ فعل مضارع جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے لن تو یہ معنی اس کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ایک نفی کا معنی اور ایک تاکید کا معنی اور مستقبل کا معنی بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کی گردان کہہ رہے ہیں کہ لن یقال لن یقال لن یقال لن تقال لن تقال لن یقلنا. اس کے بعد لن تقال لن تقال لن تقالو لن تقالی لن تقال لن تقلنا لن نقال لن نقال. یہاں بھی اگر اس میں دیکھیں گے تو لن نے اپنا عمل کیا ہے، جو فعل مضارع پر وہ داخل ہوتا ہے، جو اپنا عمل کرتا ہے، جو ابھی پیچھے میں نے بتایا ہے. اور باقی اور ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. بس جو یہاں پر پیچھے جو فعل مضارع مثبت مجہول میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، پیچھے جو گردان ابھی آئی ہوئی ہے، فعل مضارع مثبت مجہول میں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہی باتیں سیم کیا ہے یہاں بھی جاری ہوں گی. ٹھیک ہے؟ ریپیٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں سوائے اس تغیر کے جو مضارع میں ہوا ہے کوئی دوسرا تغیر نہیں ہوا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں سوائے اس تبدیلی کی جو کہ فعل مضارع میں ہوا ہے، یعنی کہ فعل مضارع مجہول میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، مراد فعل مضارع مجہول ہے. تو کہہ رہے کہ اس بحث میں سوائے اس تغیر کے جو مضارع میں یعنی کہ جو مضارع مجہول میں ہوا ہے کوئی دوسرا تغیر نہیں ہوا ہے. تو مطلب اسی کی طرف کیا ہے یہ مطلب وہ اشارہ کر رہے کہ وہیں پر جو کچھ دیکھنا ہو دیکھ لو، اس میں کوئی چیز اور ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے کہ نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول، یعنی کہ فعل مضارع معروف کی گردان جبکہ اس پر کیا ہے لم داخل ہو جو کہ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے اور انکار کا معنی ادا کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لم یقل لم یقولا لم یقولوا لم تقل لم تقولا لم یقلنا لم تقل لم تقولا لم تقولوا لم تقولی لم تقولا لم تقلنا لم اقل لم نقل. اس میں کوئی چیز ہوئی ہے؟ جی یہاں پر وہاں پیچھے جو حذف ہوتا تھا واو یا واو سے اگر بدل کر کے الف آئی ہوئی ہے تو اس کو ہم گراتے آئے ہیں کہاں تک؟ کہاں جمع مؤنث کے صیغے میں. ٹھیک ہے نا؟ جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا تھا چاہے جمع مؤنث غائب کا ہو یا جمع مؤنث حاضر کا ہو، یہاں پر شروع ہی سے کیا ہے واو محذوف ہے، یعنی کہ وہ واو جس کی حرکت کو ہم نے ما قبل والے ساکن کو دے دیا ہے وہ واو شروع گردان کا جو شروع والا صیغہ ہے اسی صیغے سے، یعنی کہ تمام صیغوں میں وہ واو کیا ہے گرا ہوا ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ لم یقل. ایک مثال کو سمجھتے ہیں پہلے، سب ساری اسی جیسی ہیں. کہہ رہے کہ لم یقل کی اصل کیا ہے؟ لم یقل. یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو واو پر ضمہ ہے، اس واو ضمہ کو ہم نے ماقبل والے کاف کو ساکن کو دیا تو اب یہ واو ساکن ہو گیا. اور چونکہ اس پر لم داخل ہے اور لم نے کیا ہے آخر کو ساکن کر دیا ہے تو یہاں پر شروع ہی سے والے صیغے میں کیا ہے اس میں ساکن واقع ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا کیا جائے گا کہ اس واو کو کیا ہے یہاں سے گرا دیا جائے گا. اور اسی طرح سے کیا ہے تمام صیغوں میں کیا ہے یہ واو
گر گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی اسی پر اتفاق کرتے ہیں. تقریباً کافی آسان سے ہے، اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت تیزی سے ہو جائے. بس اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے گردانوں کو، اور یاد کرنے کے بعد بس اس میں تھوڑا سا دھیان لگانا ہے کہ اس میں کیا چیز واقع ہوئی ہے، اور باقی چیزیں وہ انہیں قواعد جو ہیں 26 قواعد انہیں پر سب ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے.